अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बेवकूफ़ लोग पुरएतमाद क्यों होते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आप सुन लीजिए। एक साहब थे व्हीलर और वो चले गए एक बैंक लूटने। उन्होंने एक बैंक लूटा और उसमें कामयाब रहे। और जो सिक्योरिटी कैमरास थे उनकी तरफ देख के वो मुस्कुराते थे, और जो सिक्योरिटी वाले हैं उनकी आंखों में आंखें डाली उन्होंने। बहरहाल उनके पास वेपन भी था, तो वो वहाँ से तो कामयाब हो गए और वो वहाँ से जाके किसी और बैंक एक और बैंक लूटने चले गए और वहाँ तक सिक्योरिटी वगैरह अलर्ट हो गई थी, तो गिरफ़्तार कर लिए गए। जब वो गिरफ़्तार कर लिए गए तो वो बड़े परेशान और बड़े हैरान हुए कि मुझे किस तरह गिरफ़्तार। और सिक्योरिटी वालों से पूछते थे, मैं तुम्हें नज़र आ रहा हूँ? तो वो हंसते थे कि ये क्या कहता है। तो वो कहते थे कि मैंने तो लेमन का जो जूस है वो चेहरे पे उसका लेप किया हुआ है। एक्चुअली उनको किसी ने बताया था, या उनकी अपनी जो भी ईजाद थी कि लेमन का जूस ऊपर इस तरह मल लेने से और उसको उसका लेप कर लेने से तो इंसान नज़र नहीं आता, ना किसी कैमरे को, ना किसी किसी दूसरे सिक्योरिटी वाले को, तो चेहरा नज़र नहीं आता। खैर एनीवे, तो वो पकड़े गए। ये तो एक वाक़या है। हम असल में तीन चार और मिसालें लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब लिखते हैं तो साथ उनका जो मतलब खुशखत अपनी तरफ से बना के, तो उसके बाद उनका एक दावा होता है कि देखो मैंने कितना खुशखत, ये अपने आप वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही खुशखत लिखा है। जबकि एक दूसरा आदमी जो है जिसको अगर नो हाउ हो खताती की और अच्छा जो उर्दू लिखी हुई है उसको 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 आइडिया हो, तो यकीनी तौर पे वो उसको ये समझ नहीं आती कि ये जो अच्छी खताती या अच्छा लिखाई या खुशखती है उससे ये बंदा कोसों कोसों दूर खड़ा हुआ है और ये क्लेम कर रहा है या अपनी तरफ से ये समझ रहा है कि वो बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बना के लिखता है। अच्छा, एक और मिसाल लीजिए। अगर आप किसी जगह पे, किसी अकेली जगह पे हैं, किसी वादी में आपकी परवरिश हुई है और आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है और आपके पास कैनवस आ जाता है और कुछ पेंटिंग के लिए कुछ मटेरियल आ जाता है, तो आप जो पहले ड्राइंग करते हैं या स्केच करते हैं या पेंट करते हैं, तो आप सोचिए कि उसको आप कहाँ स्टैंड करेंगे, यानी वो कितनी आला पेंटिंग है या कितना अच्छा स्केच है। मेरा ख्याल है कि वो आप समझेंगे कि आपने दुनिया के एक अमेजिंग नमूना बना दिया, इतना खूबसूरत आर्ट का पीस बना दिया और ऐसी सुपर डुपर किस्म की आपने पेंटिंग बना दी है। इस पे भी बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक और मिसाल सुनिए। आपको याद है पाकिस्तान में एक साहब आए थे जिन्होंने बड़ी शोहरत पाई थी पानी वाली कार के हवाले से कि वो पानी से कार चलाएंगे। उनका एतमाद आपने देखा था कि कितना एतमाद था। वो बुनियादी फ़िज़िक्स के कवानीन से भी कोसों दूर खड़े हुए थे। उनको ये भी आइडिया नहीं था कि ये जो पानी वाली कार का जो स्कैम है वो बुनियादी तौर पे है क्या, और दुनिया ने उसको स्कैम बेसिकली क्या है, वो किस तरीके से पैरामिड स्कैम काम करता है, और वो लोगों ने एक्चुअली ईमेल खेल के एक लंबी कहानी है किस तरह उससे पैसा कमाया। लेकिन उन्होंने उसको एज अ फैक्ट लिया और उसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एतमाद के साथ किस तरीके से पेश हुए, और बदकिस्मती से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी पेश हुए और उनके सामने क्वांटम फिजिस्ट जो हैं परवेज़ हूर भाई को बिठा दिया गया। खैर एनीवे, ये तो एक और तरफ बात चली जाएगी, लेकिन आपने उसका एतमाद देखा था कि कितना वो पूरा एतमाद था। अच्छा, एक आखिरी मिसाल ये है कि बरतानिया में 1700 अफराद पर एक स्टडी हुई और उसमें से हर 8वें आदमी ने कहा कि अगर उसको मौका मिले तो वो सेरेना विलियम्स के ख़िलाफ़ खेलते हुए बड़ी आसानी के साथ एक पॉइंट स्कोर कर सकता है। तो ये भी एक एतमाद का लेवल है। ऐसा क्यों होता है? सुकरात ने बहुत ज़माना पहले ये कहा था कि द ट्रू विजडम इज़ नोइंग व्हेन यू नो नथिंग। यानी ट्रू विजडम या सही ज़हानत, असल ज़हानत ये है कि आप जानते हो कि आप कुछ नहीं जानते। और ये ज़रा एक अजीब पहेली सी है, ज़रा मुश्किल काम है टेक्निकली, लेकिन बहरहाल सुकरात कहे गए। अब हम आते हैं इस मौजू की जानिब, जिसके इस मौजू पर साइकोलॉजी ने क्या किया, और इस पर 100 ऑफ स्टडीज़ मौजूद हैं। और इस पर डनिंग क्रूगर जो एक स्टडी है, एक्चुअली वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ। बायस गो के हमें थोड़ा सा आइडिया पहले भी था, लेकिन एक्चुअली उस स्टडी से फाइंड आउट हुआ कि जो किसी भी फील्ड के बिगिनर, ध्यान से सुनिएगा, कि जो किसी भी फील्ड के बिगिनर्स होते हैं वो इंतहाई पुरएतमाद होते हैं बनिस्बतन एक्सपर्ट्स के। उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, अच्छा मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, बल्कि इस ग्राफ से ज़्यादा आपको मज़ा आएगा ये बात समझने में। इस तरीके से आप ये ग्राफ देखिए तो आपने देखा कि ये ग्राफ शुरू में ऊपर, यदि ये बिगिनर हैं किसी भी फील्ड में, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस है या साइकोलॉजी है या किसी भी फील्ड के बिगिनर्स हैं, उनका जो लेवल होता है वो हमेशा बहुत ऊपर होता है कि वो हर चीज़ जानते हैं, हालांकि उन्होंने भी स्टार्ट किया होता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये कर्व बहुत नीचे चला जाता है कि जैसे ही अचानक उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि वो इतनी चीज़ें,
تو یہ کرو نیچے، یعنی ان کا وہ جو کلیم ہے، یہ سیلف اسٹیم ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بہت سارا ڈیٹا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے آگے جا کے جب کہیں وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ایک سیلف اسٹیم یا اعتماد آتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں آتا جتنا بگنرز کو ہوتا ہے اس فیلڈ کے. ویری انٹرسٹنگ. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. مطلب سائیکالوجی کو میری جو پہلی ڈگری ہے، جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو مجھے یاد ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے بعد میں مطلب ایک کیا کہتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ، اور مجھے لگتا تھا میں تو انسان کو پڑھ گیا ہوں اور پتہ نہیں کسی بھی انسان کو پڑھ سکتا ہوں، اور ہر انسان مشین ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. بہت سارا ایک اعتماد. اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے جیسے ہی آگے گیا تو پتہ چلا وہ اچھا یہ تو بہت زیادہ پھیلا ہوا کام ہے. اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے اندر جتنی بھی اسٹڈیز ہیں وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے کے بلکہ دنیا کے کسی بھی معاشرے کے بے تحاشا طبقے میں، ہر طبقے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. ایلوژن سپریورٹی بھی اس کو کہتے ہیں. اور یہ جو ایلوژن ہے، اور اس کو باعث کہتے ہیں، تعصب کہتے ہیں. یہ اپنے تعبیر سے یہ عقلی تعصب ہوتا ہے جس کا آپ شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ جو تعصب ہے یہ کیسے دور ہوتا ہے؟ اب آپ کو وہ شروع والی مثالیں دیکھیے. تختی یا وہ جو خطاطی والی مثال تھی اسی کو لے لیں. جو صاحب خطاطی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کو کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ اچھا لکھنا ہوتا کیا ہے، وہ براڈر تصویر ان کے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کلیم کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے پاس وہ تصویر ہے ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، تو اس طرف جائیں گے بھی نہیں. یہ ایک ایشو ہے نا، جو میں نے سقراط کو کہا تھا کہ وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے باہر کچھ ہے تو آپ جائیں گے کیسے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے فرد کو زبردستی ٹرین کیا اور آپ نے کہا کہ یہ کورس کرنا ہے یا کسی بھی طرح. تو آپ دیکھیے کہ 3 مہینے کا اگر وہ خطاطی کا یا اچھے لکھنے کا کورس کر لیں، اور اس کے بعد ان کی وہ جو 3 مہینے پہلے کی جس پہ وہ اترائے پھرتے تھے، ان کے سامنے وہ تحریر رکھی جائے تو ان کا کیا ان کا گمان ہوگا یا کیا خیال ہوگا. لیکن وہ کہیں گے یہ میں نے کیا کرتا رہا ہوں، اور ابھی بھی میں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ اب وہ 3 مہینے سیکھ چکے ہوں گے اور آلریڈی ان کو کسی حد تک آئیڈیا ہوگا کہ وہ فیلڈ کتنی وسیع ہے. پینٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ ایک وادی میں ہیں اور آپ نے پینٹنگ کی، اور اس کے بعد اب وہ جو پینٹنگ کی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے دنیا کی بہت اچھی پینٹنگ بنا لی، اور سڈنلی ہوتا ہی ہے کہ اسی وادی میں بہت سارے ٹورسٹ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے اچھے پینٹرز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی چیزیں دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں کیا، اور آپ اپنی پینٹنگز چھپاتے پھرتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لیں. اور اس کے بعد پھر آپ کہیں تربیت حاصل کرتے ہیں، پھر کرتے کرتے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو جہان حیرت ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور وغیرہ وغیرہ. پھر اگر آپ بہت اچھا کہیں 10 15 20 30 سال آپ نے لگا دیے اور آپ بہت دنیا کے بڑے آرٹسٹ بن گئے، تو بھی آپ کا سیلف اسٹیم تو بحال ہو جائے گا، یعنی آپ دوبارہ سے پر اعتماد ہو جائیں گے. اتنا نہیں ہوں گے جتنا آپ اس وادی میں اکیلے بیٹھے ہوئے اکیلی پینٹنگ کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اس اعتماد کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ بالکل ایک اور تھی، یہ اور چیز ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ مثال دی تھی وہ جو پانی سے کار چلانے والی کے حوالے سے. تو ان صاحب کو اگر مطلب تھرمو ڈائنامکس اور بنیادی فزکس اور یہ تمام چیزیں اور یہ پڑھا دی جائیں ایک سائڈ پہ، اور اسکیمز جتنے کس طرح کام کرتے ہیں، مطلب جس طرح یہ چائنا میں یا مختلف جگہوں پہ یہ اسکیم کام کرتا رہا، یہ پانی والی کار والا کانسپریسی تھیوری کو بنیاد بنا کے بیسیکلی وہ $5-10 مختلف ای میل سے کہ ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں تو بس $10 ہیں، لیکن آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا، اور اس طرح کا ایک بڑا اسکیم تھا. تو اگر ان کو یہ بھی کنوے کر دیا جائے، کچھ فزکس بھی پڑھا دی جائے، اور کچھ کرتے کرتے تو ان کو وہ پروگرام دکھایا جائے جس پہ وہ جس اعتماد سے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کیا اسی اعتماد سے بیٹھیں گے؟ وہ کبھی بھی اس اعتماد سے نہیں بیٹھیں گے. آپ اپنے معاشرے کے حوالے سے اسٹڈی کو جتنا مرضی دیکھتے چلے جائیں اور اس سے پرکھتے چلے جائیں، آپ کو بڑے بڑے حیران کن چیزیں ملیں گی. آپ کو ایسے سیاستدان ملیں گے، بیوروکریٹس ملیں گے، لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو کسی اس پرٹیکولر فیلڈ یعنی جس پہ وہ بات کر رہے ہیں اس کا دور دور سے ان کا واسطہ نہیں ہوگا، لیکن کلیم اتنا بڑا ہوگا، اعتماد اتنا بڑا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس وہ اعتماد نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی 3 یا 4 دن پہلے میں نے ایک پولیٹیشین کے حوالے سے سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کرونا کو شکست ہو چکی ہے. اب دیکھیے کہ جو ڈیٹا سائنسز کا آدمی ہے یا جو وائرسز کی اسٹڈی کرنے والا آدمی ہے یا جو بایولوجی کا آدمی ہے، اس سے اگر جا کے یہی سوال پوچھیں یا بات کریں تو وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتا اس یقین کا، جس یقین کا وہ پولیٹیشین جو تھے مظاہرہ کر رہے تھے ٹی وی کے اندر کہ کرونا جو ہے پاکستان میں شکست کھا چکا ہے. وہ خواہش ہو سکتی ہے، ہم سب کی خواہش ہے، لیکن بات یہ کہ ایک سائنٹیفکلی آبجیکٹیولی سوچنا یا بات کرنا بالکل اور ہوتا ہے. تو ایسا مطلب کمال ہے نا کہ وہ جو جس کا اس پرٹیکولر فیلڈ سے تعلق نہیں ہوتا اس کے پاس ہمیشہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس فیلڈ کے حوالے سے یا اس نوئنگ کے حوالے سے، اور جو دوسرا آدمی ہوتا ہے جو اس فیلڈ کا ہمیشہ ایکسپرٹ ہوتا ہے
اس کا اعتماد اس بگنر سے یا جس کو فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے اس سے ہمیشہ کم ہوتا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اور آخر پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو 1999 کی کوئی اسٹڈی میں نے آپ کو بتائی ہے. جینیس ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. 1870 کے لگ بھگ چارلس ڈارون نے بہت پہلے یہ بات کر دی تھی اور کتنی خوبصورت بات کی تھی, اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی ہوگی. یقیناً یہ فینومینا ایسا ہے نا کہ جو کوئی بھی ذہین آدمی جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اچھا یہ ہے ایکچولی باعث اس طرح کا تعصب کا ہم شکار ہوتے ہیں. تو کیا کہا تھا ڈارون نے, اور اس کے ساتھ اجازت. Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge. تھینک یو. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.